ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ محبتوں کا ثبوت یہی تو ہے کہ کوئی آپ کو دعا میں یاد رکھ لے، ورنہ زبانی کلامی محبتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، مگر ہر بیٹی اپنے باپ کی شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنے ماضی کے پچھتاووں کو دفن کر کے بھول جائے، ہر نیا دن نئی زندگی ہے۔ حال میں جینا شروع کریں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کو وقت دیں، اور وہ وقت نہ کسی انسان کے لیے ہو اور نہ ہی کسی اور چیز کے لیے، وہ صرف قرآن کے لیے ہو۔ ہم تو مسکین لوگ ہیں، اگر اللہ نے پردہ نہ ڈالا ہوتا تو ہم رسوا ہو جاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ آخرت کا گھر ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین پر برتری اور وسعت کا ارادہ نہیں کرتے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ علانیہ گناہ پوشیدہ کی نسبت زیادہ سخت اور اظہار گناہ دوسرا گناہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کلام میں نرمی اختیار کر، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ابو علی سینا کا قول ہے، جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے، اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دکھاتی۔ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ بہترین صبح وہی ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نہ اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت
اللہ کو تمہارے دن اور رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے، ایسا شخص کمال شخصیت تک پہنچا ہوا ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو ہماری محبت کے حائل ہوں۔ سجدوں میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی اجلیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ اللہ کی مہلت کو طاقت نہ سمجھو، جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر لگے گی، یعنی صبر سے کام لیا کرو۔ پردہ رکھنا سیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ جب تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو، تو تم رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے؟ سوچتا ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے، میں اللہ کو کیا حساب دوں گا۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ تہجد کا اصل مقصد محبوب کو منانا نہیں بلکہ اللہ کو منانا ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت وہ وحید محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ جس جگہ بھی ہوگا اپنے کام میں دیانتدار ہوگا۔ نماز کی پابندی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ میرے اللہ مجھے نماز کا پابند بنائے رکھ، آمین۔ اور جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اس سے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ مومن بندہ کبھی بھی دنیا کے نفع کو آخرت کے نفع کے مقابلے میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں مومنوں کو بے حساب نعمتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حساب نہیں ہوتا بلکہ بے حساب عطا کیا جاتا ہے۔